حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ شہر جہاں پر تقریباً 1,20,000 لوگ رہتے تھے، لیکن ان کی زندگی شرک، گناہ اور نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام نے انہیں سالوں تک اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا، دعائیں کی، صبر کیا، لیکن ان لوگوں نے صرف انکار کیا، بلکہ یونس علیہ السلام کا مذاق بنا دیا، ظلم کیا، دھمکیاں دی۔ جب بار بار سمجھانے سے بھی وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے تو غصے میں یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ فلاں دن تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر غصے میں یونس علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہیں پر ایک بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ کے نبی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے اپنے قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک مکہ کو نہیں چھوڑا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دے دی۔ یونس علیہ السلام نے غصے میں ایک قدم اٹھایا اور وہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے امتحان بن گیا۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تبھی آسمان پر ایک کالا بادل چھانے لگا، اس میں آگ کے شعلے چمکنے لگے۔ لوگ کام گئے، انہیں یاد آیا کہ عاد سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ اکٹھا ہوئے، رونے لگے اور سجدوں میں گر گئے، اپنے گناہوں کا اظہار کیا، توبہ کی دل سے۔ اتنا گہرا اثر تھا کہ ماں کو اپنی اولاد سے الگ کر دیا گیا تاکہ ہر شخص اللہ کے سامنے صرف اپنی توبہ کرے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب ہٹا دیا، اور ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ لیکن یہ عذاب جب آیا تو یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر غصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو لوگوں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کے درمیان میں گئی تو ایک بڑا طوفان آیا۔ لوگوں نے بھاگ دوڑ میں کہا کہ کشتی کے جو بھی سامان ہیں انہیں نیچے پھینک دو تاکہ کشتی ہلکی ہو سکے۔ انہوں نے اپنا سامان پھینکنا شروع کر دیا، لیکن کشتی پھر بھی ہلکی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک انسان کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو سکے۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ کافی ساری پرچیاں بنائیں گے اور جس کا بھی نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ جب پہلی بار پرچی ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگ گھبرا گئے، کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ پھر دوبارہ پرچی ڈالی گئی اور پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ایسا تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار ہوا۔ ہر بار بس یونس علیہ السلام کا ہی نام باہر نکلتا۔ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے خود کو سمندر میں پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی ویل کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگل جائے لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور آپ ان کی پیٹ میں چلے گئے۔ نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کوئی آواز، لیکن پھر بھی یونس علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے صرف دعا پڑھی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی غلطی پر تھا۔ نہ مدد مانگی، نہ نکلنے کی دعا کی، صرف اللہ کا ذکر کیا، لا الہ انت سبحانک کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح سمندر کے اندر تک سنی گئی۔ ہر مچھلی، ہر مخلوق، سب اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور اللہ نے بھی اپنی نبی کی دعا سن لی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے پیٹ سے یونس کو نکال دو۔ یونس علیہ السلام کو ایک سنسان جگہ پر مچھلی نے اتار دیا جہاں پر دھوپ تھی۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی پوری جسم جل چکی تھی۔ اللہ نے وہاں پر ایک درخت اگا دیا جس کے پتے دھوپ سے بچاتے اور خوشبو مچھروں کو دور رکھتی تھی، اور ایک بکری بھی بھیجی گئی جو یونس علیہ السلام کو دودھ پلا دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام ٹھیک ہونے لگے اور جب صحت مل گئی اللہ نے فرمایا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ جب یونس علیہ السلام واپس گئے تو دیکھا پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ یہ قرآن کا پہلا اور آخری واقعہ ہے جہاں پر ایک ساتھ پوری قوم نے ایمان لایا۔ اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، چاہے غلطی کتنی بھی بڑی ہو، توبہ سے اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا کام ہے صرف پیغام پہنچانا۔ غصہ اور جلد بازی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی تھی۔ اللہ ہر اندھیرے سے نکال سکتا ہے، سمندر ہو، اندھیرا ہو، تنہائی ہو، اللہ بس ایک دعا میں سن لیتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل سچا ہو اور زبان سے صرف اللہ کا ذکر نکلے تو اندھیرے بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ تو گائز میں ہوں نارمل بوائے، آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ سیریز۔ اگلے ایپیسوڈ میں کس نبی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز دوستوں کے پاس شیئر کریں۔ ایسی باتیں شیئر کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔